बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नजर। मैं हूं आपका मेजबान अनीब जहीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मिर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब 24 नवंबर का एहतजाज किया जा रहा था और जब कॉल दी गई थी तो उस दौरान जो हुकूमत है वो प्रेशर में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गौहर को एक डील दी थी। उस डील के तहत ये कहा गया था कि अगर वो संगजानी में बैठ जाएं, धरना दे दें, तो 20 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन बात नहीं मानी गई। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद कर दी। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ना तो मुझे कुछ कहा गया और ना ही कोई ऐसी डील मिली। इसके साथ ही जो बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज बात की थी कि मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था और कोई भी मेरे साथ मौजूद नहीं था, तो जो अलीमीन गंडापुर हैं उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी। उनका ये कहना था कि मैं तो बुशरा बीबी के साथ मौजूद था। तो ये जो सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है, एक तरफ से बयानात आते हैं, दूसरी जानब से तरदीद आ जाती है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है और 24 नवंबर की कॉल के बाद क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इस बात को डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे फैसल वाडा की। आज MQM से मुलाकात होती है, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो इमरान खान का मैंडेट है उसको कबूल करना पड़ेगा, लिहाजा तमाम जमातों से बात भी की जाएगी और एक कौमी कंसेंसस बनाने की एक बात की गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो फैसल वाडा एकदम से इतने एक्टिव हो गए हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं, कभी MQM के पास जा रहे हैं, कभी इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, कभी उनको बचाने की बात कर रहे हैं, कभी मैंडेट वापस करने की बात कर रहे हैं, सारा मामला है क्या? इस पर बात करते हैं मीर साहब से। मीर साहब, ये फैसल वाडा ज्यादा एक्टिव हो गए हैं एकदम से और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या करने जा रहे हैं फैसल वाडा? क्या प्लान क्या है इनके पास? मैं जब आ रहा था तो टीवी पर हमारे एक दोस्त का इंटरव्यू लगा हुआ था। हमारे दोस्त का कह रहा हूं मैं, सही है कि और मानो में न लिया जाए। बड़े नामवर हुए थे एक जमाने में मोहम्मद अली दुरानी साहब, सही है, और लगता था कि सारी दुनिया उनके गिर्द घूमती है। सही है। इस वक्त लगता है कुछ लोगों को शायद फैसल वावडा के गिर्द घूमती है। ठीक है, ऐसा नजर भी आ रहा है सर। लगता है कि शायद दुनिया उनके गिर्द घूमती है। नजर आने की बात तो नजर का धोखा भी हो सकता है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अब ये जो आप तहरीक इंसाफ की सूरत हाल बता रहे हैं, ये एक डेस्परेट सिचुएशन है। मैं बार बार लिखता रहा हूँ, यानी ये एक ज़बानी बात करनी होती है, एक पक्की स्याही से लिखने की बात होती है, जो चीज़ छपती है और रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। उसमें लिखता हूँ कि इमरान खान हमारा एक कौमी असासा है, यानी उस ज़माने में लिखता रहा था कौमी असासा है, और हम उससे ख़राब कर रहे हैं, सही है, बल्कि तबाह कर रहे हैं। ठीक है। और हुआ यही है कि वो पॉलिटिशियन नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था और था इन डिपर, इन स्विंगर। यहाँ भी वो इन डिप मारने की कोशिश करता है। सही है। अब सियासत में आया, वो तेज बाल कराने की कोशिश करता है और उसको इन डिपर मारने की कोशिश करता है। इन डिपर ये कि उधर बार मारेगा तो यूं विकेटों पे आएगा। सही है। और बड़े बड़े उसने लोगों को बोल्ड किया, विश्वनाथ को किया, कमाल हो गया कि उमर कुरैशी जैसा कमेंटेटर और कमाल का करने लगा कि उसने विश्वनाथ ने छोड़ा कि वेल लेफ्ट, और ही इज बोल्ड, ही इज बोल्ड, यानी कि एक सेकंड में उसने अपनी जो वर्जन था, उसने कहा, पहले उसने कहा कि उसने बाल छोड़ दिया है और फिर उसको लगा वो तो आउट हो गया है। सही है। तो ये जो कहानी थी, ये अब कोशिश कर रहा था कि सियासत में भी हो जाए, ठीक है, ये हो नहीं रही। ठीक है। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट उसने बनाए हैं वो कुछ खास मकसद को लेकर, और मसलन उनका मशहूर जो आखिरी धरना था पिंडी में, बीमारी की हालत में किया, वो किस लिए था कि आर्मी चीफ को ना मुकर्रर किया जाए। क्या निजाम निकला? उसने बंदे हेलीकॉप्टर पर देख लिए उसने, उतने बंदे नहीं थे। अब अगर ये कोई फाइनल कॉल आ रहा है, ट्रंप कार्ड आ रहा है, कुछ पता नहीं मुख्तलिफ नाम, अब आखिरी नाम से ट्रंप कार्ड का है, तो वो अब देख लेंगे, ठीक है, फिर नाकामी होगी। और उसके नतीजे के तौर पर क्यों, देखिए ना पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है। सही है। एक कहता है कि जी कि ना हमें ऑफर की गई थी कि हम छोड़ देंगे इमरान खान को। अच्छा, अकल की कोई कसौटी परखे कि कोई ऐसी ऑफर हो सकती है कि अगर आप धरना नहीं देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सही है। दूसरी तरफ ये कहा जाता था, ये तो सिर्फ हो सकता है किसी को डॉज देना हो, किसी को बेवकूफ बनाना हो, टाइम लेना हो, ऐसा प्रेशर पॉलिटिकल नजर नहीं आता कि इस बात पर छोड़ दिया जाए कि आप धरना वहां दे देंगे। दूसरी तरफ वो कहती है कि लोग कहते हैं कि ये जो इनकी बुशरा बेगम आई हैं, ये भाग गई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वहीं खड़ी थी, मेरे साथी छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, एक तरफ है कि उसको लीडर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये है कि इस तरह लीडर नहीं बनते।
اس طرح تو آپ اپنے لیڈر کی پارٹی کے بندوں کو ڈچ کر رہی ہیں. صحیح ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ قیادت یہاں موجود ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا پارٹی کے اندر ساری باتیں چل رہی ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحیح ہے. کسی پارٹی میں چلیں میں اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ میں بھی تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ, شہباز شریف کا بیانیہ, ایک زمانے میں بے نظیر اور نصرت بھٹو کا ایک لگتا تھا کہ جیسے ٹکراؤ ہے. اچھا بلکہ ساری پیپلز پارٹی تو 80-90 حصوں میں بٹی تھی. صحیح ہے. کوئی پیرزادہ لے کے جانا چاہتا تھا, کوئی جتوئی لے جانا چاہتا تھا, کوئی کیا خورشید حسن میر لے جانا چاہتا تھا, کوئی کوثر نیازی لے جانا چاہتا تھا. کسی کے حصے میں کچھ نہیں آیا. صحیح ہے. وہ لیڈر تو ایک ہی تھا, وہ بھٹو تھا, اور بھٹو کی جانشین بے نظیر نکلی. ٹھیک ہے. اب یہاں وہ جانشین نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر عمران یہ کہہ دے کہ پارٹی میرے بعد فلاں چلائے گا تو پارٹی اس کی ہے, پارٹی عمران کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کچھ سوچتا ہے کہ جی عمران کے بعد وہ ڈپٹی ہے, شاہ محمود قریشی ہے, معمولی آدمی نہیں ہے, وزیر خارجہ رہا ہے, کئی برس اس نے سیاست کی ہے, اس کو گدی بھی بہت بڑی ہے, چھوٹی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس سے سیاستدان نہیں بنتا. یہاں اگر کوئی اب کہنا شروع کر دیا کہ بشرا آ جائے گی تو وہ کرے گی, اس کے حساب کتاب سے عمران تو متاثر ہو سکتا ہے, یا کسی اور, یا علیمہ خان آ جائے گی. سیاست میں وہ کردار ادا کل تک کہتے رہے اس کو جو سلائی مشینوں پر پیسے کماتے ہیں, آج ہم اس کو لیڈرشپ کے رول میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری یہ کنفیوژن ہر پارٹی میں کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا کنفیوژن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو فیصل واڈا نے ایک پورا غیر معمولی سا ایک ماحول بنا دیا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, اور ساتھ ہی فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, مزید جان لیتے ہیں. میر صاحب بھی آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی جے میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب, ٹھیک ہے. یہاں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہے پی ٹی آئی کا. ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, وابڈا کہہ رہا ہے کہ اس کی طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اب جب ہم نے شروع نہیں کیا پروگرام کہ کیا وہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے, کوئی اس کو بیکنگ ہے, کہا جاتا ہے وہ خاص آدمی ہے, کسی کا پیغام لے کر آیا ہے, یا وہ لیڈر بن رہا ہے. مجھے کیا نظر نہیں آتا, میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھوں گا, لیکن پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نظر آتا ہے آپ کو. میر صاحب یہ ایک تو آپ اس کو اینالائز کر لیں, یہ بہت بڑی گیم ہے ایک, اور یہ اس گیم کے اندر بیچ میں شرے چھوڑے جا رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ ایک آبزرویشن دی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران کو ہم چھوڑ دیں گے اگر جلسہ بند کرے. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, اور یہاں کورٹس ہیں, اور اسی طریقے سے کام چلے گا. اب یہ بیکاز مجھے تو یاد آتی ہے یہ ایک ہسٹری, اگر آپ اسلامک ہسٹری میں جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء راشدین آئے, کیونکہ نامینیشن کوئی نہیں تھی, اور ابو بکر کو پہلے کہا تھا کہ بھائی ہی ول بی دی نیکسٹ لیڈر. دا کوسچن از کہ نامینیشن نہیں تھی, اور اس کا حال آپ نے دیکھ لیا خلفاء راشدین کا, چاروں کا. اب دا کوسچن از کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو جتنی مرضی آپ ماڈرنائز کر دیں, مائنڈ سیٹ وہی ہے, مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. اور آج بھی ہم جو گیم کھیل رہے ہیں سمپلی کہ یہ بتی کے اندر اور لائٹس کے اندر, پہلے موم بتی کے اندر اور لالٹینوں کے اندر, کھوتوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر کر رہے تھے. تو the question is مائنڈ سیٹ وہی ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کو آپ نے کنورژن کیسے کرنا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہتے ہیں ہم جی ڈیموکریٹس ہیں, ڈیموکریسی ہم لے کے آئیں گے. ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں, کہتے ضرور ہیں, ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے. ڈیموکریسی کی باتیں ہم بڑی کرتے ہیں ان تھیری, ہر چیز ہم نے لاک, روسو, ہر چیز پڑھ لیا پولیٹیکل سائنس میں, بٹ ان ایفیکٹ یہاں نہیں ہے. اب آپ نے کون سا سولوشن لے کے آنا ہے؟ سولوشن ہمارا ایک ہی ہے کہ جو پاپولر ہوگا آپ نے اس کو گرا دینا ہے. نواز شریف واز اے پاپولر لیڈر, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. بے نظیر کو لے لو, اس کے بعد ان کا بھی حال دیکھ لو آپ اب اس کا یہ جو عمران ہے اس کا. لیکن آپ نے ساروں کا ایک نچوڑ نکالنا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے بیسک, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سارے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ٹوٹل انکاری کے اوپر ہے, اور یہ آپ کا بیسک ڈیزاسٹر ہے. کیونکہ سب کہتے ہیں کہ میں, اور ان کے کسی کے اندر ہم ہے ہی نہیں, نہ گورنمنٹ میں نہ اپوزیشن. اس کا کام کیا ہے؟ شور مچانا, یہ کرنا, وہ کرنا. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, میں سمجھتا ہوں ایک انیشیٹو لے لو, اور جو آپ کے سوال ہیں سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آج ہم اپنے پورے ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. وکیل صاحب آپ بتائیں, یہ پی جے میر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بات, کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ایک دوسرے سے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, दहशत गर्दी के मामला हो गए, 26 नवंबर के बाद वाली सूरत हाल जो होगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि वाकई सही मानों में बड़ा सीरियसली वो चीज़ जो मैं और आप 1.5 साल से हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं, और आपने भी हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात की है, और वो ये कि एक नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, ताकि ये जो मार धाड़ है, ये जो पोलराइजेशन है, कन्फ्रंटेशन है, ये जो सियासी दुश्मनी है, ये चीज़ें ख़त्म हो, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। आरिफ अलवी साहब का फॉर्मूला जो है वो आगे नहीं चला। जब वो सदर थे अपना मोहम्मद दौरानी साहब, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ मामला आगे ऑन ग्राउंड नहीं आ सका। मैं ये समझता हूँ कि बेशक हम कह सकते हैं कि जी वाडा साहब जो हैं वो उनका एक बड़ा अजीब एक यूनिक स्टाइल है गुफ्तगू का और बयानबाजी का, जिस तरह वो टॉक शोज में आते हैं, वो तो काला जूता ब्लैक बूट भी लेके आके उन्होंने टेबल पे रख दिया, तो वो उस किस्म के बड़े माइंडसेट के आदमी हैं। लेकिन मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, अब वो लगता है कि वो नेशनल कंसिलिएशन के रोल में वो आगे निकले। अब उन्होंने अलग उठाया, ये नेशनल रिकंसिलिएशन रोल है, यहाँ जैसे पीजे मीर इशारा कर रहे हैं कि ये एक और बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए आप कह सकते हैं कि मुल्क के हालात में शायद ये ना हो कि वो क्योंकि मीडिया उनको बहुत लिफ्ट कराता है और जाहिर बात है वेल लिंक्ड भी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, तो जनाब शायद वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ नहीं मीर साहब, बात यह है कि आफ्टर ऑल वो भी एक सिटिंग सेनेटर है, उनकी भी अपनी एक इज्जत है, उनकी अपनी एक, मैं समझता हूँ एक थोड़ी उन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई है। वो जब नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को जाके मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में जो मुहावरा है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि कुछ समथिंग इज कुकिंग अप इन पाकिस्तान, कि वो कोई अब वो फार्मूला नहीं बता रहे कि उनका फार्मूला क्या है। वो ये देख रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इमरान खान के मैंडेट क्या, बल्कि उनका तमाम पार्टी इंक्लूडिंग इमरान खान के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबको बैठ के पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर सीरियसली वो ये काम कर रहे हैं, उनका और कोई एजेंडा नहीं है और सही मानों में वो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क को निकालना चाहते हैं और एक मीडिएशन का रोल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। वाई नॉट, हम सब ये चीज चाहते हैं। अच्छी बात मैं आता हूँ पीजे साहब, ये है कि अगर वो ये करना चाहते हैं, आपका ख्याल क्या है कि मौजूदा सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि ये हो रहा हो, कि उनको ये टास्क दिया गया हो? ना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये यूटोपियन है, ये हो जाए, अल्लाह करे हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर लीडरशिप तमाम पार्टीज की एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, हु इज फैसल वाडा? With the greatest of respect, आपके बहुत बड़े यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चौधरी शुजात जैसे बैठे हुए हैं, जो मैं समझता हूँ who can play a more important role in reconciliation। रहमान मलिक साहब होते थे, बड़ी मुश्किल वक्त आते थे और वो डिफ्यूज करते थे। आपके पास डिफ्यूजन के अंदर कौन है, ये मुझे बताएं आप। यहाँ तो कन्फ्रंटेशन एंड रिएक्शन एंड प्रोवोकेशन है, ये तो आपका मोटिव सुप्रेंडाई हुआ है। तो आपको इसको बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं, अगर तो ये कर लेगा फैसल, तो आई थिंक इट विल बी एन अचीवमेंट। अगर नहीं तो व्हाट अबाउट द अदर लीडरशिप? डू यू थिंक ये मौलाना साहब एक मिनट में हमारे साथ है, दूसरे मिनट में किसी और के साथ है, तीसरे मिनट में किसी और के साथ है? यहाँ आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल एक विजन, लॉन्ग टर्म विजन नजर ही नहीं आ रहा, और यही वजह है कि हम वेलस हो रहे हैं। आप कह लो कि एब्सोल्युटली यू नो वी आर गोइंग इनटू एवरी कंसीवेबल डायरेक्शन, और इसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? ये पार्टीज का नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान जमहूरियत का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है। लेकिन ब्रेक का वक्त है, बात करते हैं, एक वक्फा लेते हैं हम पहले। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है और जो ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है, आके दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीजे मीर साहब और जो फरूक हमीद साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मीर साहब बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, फैसल वाडा के किरदार की, लेकिन पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब क्या ख्याल है, नहीं आ रहा नजर? अभी उनसे बात हुई थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको फार्मूला है? आप अभी कुछ वक्फे में भी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे,
کچھ بریگیڈیئر فیض حمید جنرل فیض حمید کے مقدمے کا ذکر بھی کر رہے تھے, کچھ ملاقاتوں کا شیخ رشید پتہ نہیں کن کن کے. دیکھیں میر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہمارے پی جے صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی نظر نہیں آ رہا ڈائلاگ, یہ ورڈز ٹو دیٹ فیکٹ, نیگوسیشن اور اس قسم کی چیزیں. پچھلے 3 دن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, سڈنلی خبر آتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب, شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب, تینوں معتبر لیڈرز ہیں. چلے کنٹروورسیز ہوتی ہیں, شیخ رشید تو پی ٹی آئی لگتا تو یہ تھا کہ عمران ان کو چمٹے سے بھی اٹھانے کو تیار نہیں, لیکن دے آر ویری کلوز ٹو عمران خان, اور ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے ہر قسم کے سرکل میں انکلوڈنگ دی اسٹیک ہولڈر. وہ جا کے ملے, ان کی لمبی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ. بے شک عمران خان نے 2 اگر ڈیمانڈ دے دی ہیں کہ وہ ریلیز آف پرزنرز اور کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ واڈا صاحب کی جو ایک انٹرسٹنگ 2 چیزوں پہ مجھے فوکس نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیمانڈ ان کو دی ہے اور کمیٹی ایک الگ بنائی ہے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں. اسٹیک ہولڈر سے وہ خیر وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں, لیکن اس دفعہ لگتا ہے جو 5 ممبر کمیٹی بنائی ہے اسٹیک ہولڈر کا امپورٹنٹ ہے, اسٹیک ہولڈر امپورٹنٹ, وہ بار بار. لیکن امپورٹنٹ کیا چیز ہے, فوکس دیکھیں واڈا صاحب کا. ایک تو ان کا فوکس بار بار ہے کہ موجودہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کی پرفارمنس سے وہ خوش نہیں ہیں, وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, خاص کر میں نے دیکھا 26 نومبر کے بعد. اور دوسرا وہ بار بار یا تھریٹ کر رہے ہیں اپنا عمران خان کو یا جو بھی ہے کہ جناب 14 دسمبر جو ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کی کوئی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر ایک ویل انفارمڈ آدمی نہ ہو وہ کبھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے گا, کم از کم میں تو نہیں کر سکتا ہوں, بیکاز یہ بہت سینسٹیو اور سیریس میٹر ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک طرف عمران خان کی وہ 2 ڈیمانڈز ہیں اور دوسری طرف 14 دسمبر کے جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, اور دوسری یہ واڈا صاحب کی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں واڈا, دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے جو بات کی, میں حیران ہوں کہ اس موجودہ صورتحال میں کہ پتہ نہیں وہ نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی انٹرم سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں, وہ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, جو بھی فارمولا ہے, یا عمران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, یا عمران کی رہائی کی. لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے محترم جنرل نعیم لودھی صاحب جو کہ بہت ایکٹیو ہے, اس حد تک کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی برج بنا تھا فار ٹاکس ود ڈائلاگ ود عمران خان یا پی ٹی آئی. انہوں نے جناب ہمارے جو ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اوپر پبلکلی ٹائٹل دیا ہے 18 پوائنٹ ایجنڈا فار دی انٹرم سیٹ اپ. اچھا یہ آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے جی, ایک واٹس ایپ گروپ جس طرح باقی ہوتے ہیں, جس میں کوئی ریٹائرڈ سینئر لوگ بھی ہیں, اس میں پولیٹیشین بھی ہیں, اس میں اور سول سوسائٹی کے بڑے سینئر لوگ ہیں. تو وہ جب میں نے کیپشن پڑھا پرسوں 18 پوائنٹ ایجنڈا فار انٹرم سیٹ اپ, تو میں نے کہا کمنگ فرام جنرل نعیم لودھی جو کہ میں سمجھتا ہوں خود بھی بڑے ویل انفارمڈ آدمی ہے, آئی ایم شیورلی ود سینیورٹی وہ بھی ویل لنکڈ ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ادھر سے واڈا صاحب کی یہ بات چیت آ رہی ہے. دیٹ مینس پھر وہی بات ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے کچھ کہ دیر از اے بیک گراؤنڈ سم تھنگ. جی میر صاحب کیا کہتے ہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے آپ کو اس کا, کیونکہ یہاں ڈرایا جا رہا ہے, چکر دیے جا رہے ہیں, عمران کو بس ایک جھانکیا دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے, جنرل نعیم لودھی کے جو 18 پوائنٹس ہیں میں نے بڑے غور سے پڑھے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. آئیڈیا اچھا ہے, ان تھیوری ایکسلنٹ, لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں کریں گے. اس میں کئی پوائنٹس ہیں جو کہ بڑے آپ کے کنٹروورشل بن جائیں. وہ ٹھیک بات ہے, بٹ ہیونگ سیڈ عمران جو ہے, عمران بیسکلی میری نظر, دیکھو میرا بھائی ہے, وہ جو مرضی آپ کہہ لو, میرا بچپن کا دوست ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس کی پالیٹکس کا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عمران کی ججمنٹ امپیئر کے اندر بیٹھ کے اس کو لوگ مختلف چیزیں بتاتے ہیں, اینڈ یو نو ہی گیٹس کنفیوزڈ. سب سے پہلے تو پتہ نہیں کس نے ایڈوائس عمران کو دی کہ باہر نکل آؤ, فائنل کال ہے اور یہ ہے وہ ہے. دیٹ واز اے رانگ ڈیسیژن, اٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ. آن دا کنٹرری, عمران کو اگر کوئی ساؤنڈ ایڈوائس دیتا, ان کی لیڈرشپ کے اندر یار آپ اتنے فرکشنز ہو گئے, یو نو فیکشنز بن گئے ہوئے, یہ سارے جس طرح ساروں کے ہوتے ہیں, نون کے بھی میں نے دیکھ لیے ہیں, پیپلز پارٹی کے وہاں وہ کو بولتا نہیں تھا. یہاں جو فیکشنز ہیں یہ ایک تو نمبر 1, ان کو میں کہتا ہوں, میں نے عمران کو بھی کہا ہے کہ یہ کئی ان میں پیراشوٹسٹ ہیں, اور یہ جو پیراشوٹسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی گراؤنڈ دیکھتے ہیں, بن گئی نہیں تو بھاگ جائیں. غلام سرور خان کو دیکھا نہیں, پی آئی کی جڑ مار کے بیڑا کر کے جنازہ نکال کے مسلم لیگ نون میں چلا گیا وہ. دا کوسچن از کہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ان کی شارٹ ٹرم لائف ہوتی ہے, یہ پروانے ہوتے ہیں, انہوں نے آنا ہے, وہ پروانے نے پھر مر جانا ہوتا ہے, یہ ان کا یہ ہے. عمران جب تک باہر نہیں آتا, جیسے بھی
آپ کہہ لو کہ through the court of laws, لیکن there is no other way he'll come out. Absolutely not. اگر کسی اور طریقے سے اگر آیا حالانکہ میرا بھائی ہے دوست ہے, تو ہم پاکستان کی جوڈیشل سسٹم, پاکستان کی سسٹم, آپ اس کو پھر کہہ لیں گڈ نائٹ اینڈ گڈ بائی, سمپل از دیٹ. سو وٹ ایور دا لا ٹیکس اٹس کورس, عمران ول کم آؤٹ تھرو دیٹ. جس طرح آپ نواز شریف کو لے کے آئے ہو, جس طرح باقیوں کو لے کے آئے ہو, آپ زرداری کو 11 سال کیا نہیں آپ نے تمغے دیے, آگے بعد میں پریزیڈنٹ, ٹوائس پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو تھنگ از لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, اینڈ آئی فیل کہ جنوری میں when the American administration comes into effect, then we will see some kind of stirrings and some kind of a movement کہ جس کے اندر I think Pakistan maybe it's not in the main site کے اندر, but there will be undercurrents and there will be some sort of a respite آپ کہہ لو, but then again that is a developing story that remains to be seen. بغیر صاحب یہ بات انہوں نے جنوری والی 20 جنوری کے ساتھ جو منسوب کر دی امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ قصہ بنا دیا ہے, کیا سچ مچ کچھ آپ تو رہے ہیں امریکہ میں اور آپ نے بہت سی باتیں سنائی بھی ہیں اس زمانے میں, کیسے ٹرمپ سے خط لکھوائے جاتے تھے یا چیک کیے جاتے تھے, اور کیا آپ کیا اب محسوس کرتے ہیں؟ بالکل بیر صاحب, آپ ایسی کسی صورتحال کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کا طریقہ کار ہے, سٹائل ہے. اور ٹرمپ کے کیس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ لاکھوں پاکستانی نے اس کے لیے ووٹ کیا ہے ریپبلک کے لیے 5 نومبر والے الیکشن میں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں میں کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی اپنے دوستوں سے, تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وی ول ناٹ بی سرپرائز اگر 20 نومبر سے پہلے, آپ دیکھیں نا ٹرمپ نے یہ اپنا یوکرین پہ اپنا ٹویٹ کیا, اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ جو سیریا میں ہوا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر کل کو پاکستان کی صورتحال پہ ٹرمپ صاحب کی کوئی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے, تو اوبیسلی اس کے بڑے پھر یہاں پہ میڈیا میں اس پہ بات چیت ہوگی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کوئکلی, ایک تو وہ جو نعیم لودھی صاحب کی نے بات کی تھی, انہوں نے اپنے ایجنڈا پوائنٹس جو ہیں انٹرم گورنمنٹ کے اس پہ سیٹ اپ کے ادھر بھی لگا دیے ٹویٹر ایکس کے اوپر. تو اٹس اے پبلک چیز, کوئی یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے. اور یہ پی جے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرم سیٹ اپ کی طرح کوئی حالات بدلتے ہیں کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کوئی 3 مہینے اپنا 2-3 سال والا معاملہ نہیں ہوتا کہ جس میں اتنا کام ہو کے وہ 18 پوائنٹ تو ہیں وہ تو لگ جائیں, اپنا 3 سال والا کام ہے. انٹرم سیکٹر نارملی شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا, میں نے پبلکلی 4 آپشنز دیے ہیں 26 نومبر کے بعد عمران خان کے لیے, پبلکلی میں نے ان کو کیا ہے ایکس کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ. پہلا تو یہ کہ عمران خان اسٹکس ٹو ہز نو کمپرومائزنگ پوزیشن, میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے, آئی اسٹک ٹو مائی پرنسپل. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک لیگل بیٹل لڑے جس طرح لڑ رہا ہے, لیکن 26 امینڈمنٹ کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کو وہ اتنا واضح ریلیف ملے. تیسرا بات کہ وہ اب یہ ہے کہ وہ این آر او ماڈل فالو کرے جو کہ بے نظیر بھٹو کو ملا تھا اپنا مشرف کے دور میں ود دی سپورٹ آف دی انٹرنیشنل فورسز, یا پھر جس طرح محترم نواز شریف صاحب ہیں وہ سعودی عربیہ گئے تھے. اور لیکن ابھی تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان ول فالو دیٹ ماڈل. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو بات چیت کا راستہ کھلنے جا رہا ہے, اللہ کرے کھلے, اس سے ایک مڈل آف دی لائن سولوشن نکلے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہو, ٹپیکل آف پاکستانی پالیٹکس, اور عمران خان کو بالکل ایک دو سٹیپ پیچھے ہونا پڑے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چینل کھلنے والا ہے بات چیت کا, یعنی میر صاحب کھلتا نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ بالکل ہمیں رستہ ایسے دکھایا جا رہا ہے, بتی پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ یہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی گہری باتیں کی ہیں یہاں. اچھا, ٹو کیری آن دیٹ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران کو اگر وہ کہیں گے کہ تم بیک آف ہو جاؤ, ملک چھوڑ دو, یہ چلے جاؤ, عمران وہاں 0-0 ہو جائے گا. سو عمران کے پاس آپشن کہ جتنا اس نے فائٹ کر لی ہے, جس سٹینڈ پہ کھڑا ہے, he will remain on that stand, otherwise he goes down the drain. So یہ جو بات کرنے والے ہیں, نیگوشیٹ کرنے والے ہیں, they have to keep that in mind. لیکن نیگوشیشنز کی انیشیٹیوز کون لے گا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. انیشیٹیوز اب عمران کا جو مین آپ کہہ لو کہ ایک پوائنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا, منافقت ہم نے نہیں کرنی, بات سچی کرنی ہے. یہ ساری پارٹیز کے لیڈرز جتنے بھی ہیں, جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ سی ایم ایچ یا ڈاکٹرز ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں, یہ گیٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں, اور سولوشن وہی ہوتا ہے. آرمی جو مرضی کہہ لے, ہم پیچھے ہیں, آرمی ول اسٹے بیک, proviso you deliver. If you don't deliver, you really think کہ مودی کی آرمی آ کے ڈیلیور کرے گی ادھر؟ یار خدا کے لیے کچھ تو سوچو آپ.
आर्मी को कोई शौक नहीं आने का, लेकिन आप मजबूर करते हो, आप भी जाते हो, कोर्स करते हो, अपने पॉइंट्स उनके आगे देते हो, ये ठीक है, ये गलत है, हम इसको बेहतर करेंगे, सब करते हैं। इमरान भी वही है, ये सब प्रोडक्ट्स वहीं के हैं, लेकिन प्रोडक्ट कई कई चल जाते हैं, कहीं नहीं चलते प्रोडक्ट। सो इस वक्त इमरान हैज टू टॉक, उसको थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। ये फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप एक चीज पे एजेंडा रहेंगे, अल्लाह इसको लंबी जिंदगी दे, कल इमरान को कुछ होता है, यू रियली थिंक ये जो बाकी बैठे हैं, दे आर इन अ पोजीशन टू टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड? नो। जिस तरह मैंने पहले हमेशा मेंटेन किया है मीर साहब के इमरान खान इज पीटीआई, नवाज शरीफ इज PMLN, एंड आसिफ जरदारी राइट नाउ इज बेसिकली पीपल्स पार्टी। दैट्स इट। ANP को उनको ले लो। सो आप इनको डिसलॉज नहीं कर सकते हो। द टॉक हैज टू कंटिन्यू थ्रू देम। अगर मीडिएशन कोई सेंसिबल आ जाए, अल्लाह करे, आई थिंक दैट माइट कम थ्रू मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान जो है ये मौलाना नसरुल्लाह का रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं मौलाना मैं आपकी बात मानता हूँ, कामयाब कभी नहीं हुए। जितने सीनियर लीडरशिप है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक मुल्क में एक अपनी पोजीशन है, एक क्रेडिबिलिटी है, और लोग उनकी तरफ देखते हैं। वो अलग बात है उनके अपने जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, इंक्लूडिंग मौलाना नसरुल्लाह खान, वो डिलीवर तो कभी नहीं किया उन्होंने कोई। वो आपकी बात सही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये है तो हमारे सीनियर सूढ़ी में डाले रखते थे पाकिस्तान के। लेकिन मैं मीर साहब एक बात कहना चाहूँ, जो भी हो, मीडिएशन हो पाकिस्तान के हक में हो, ये मौजूदा पोलराइजेशन कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। दहशत गर्दी हर दूसरे दिन हमारे जवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं, KP में हो, अपना बलूचिस्तान में हो, लिहाजा देयर हैज़ टू बी वे आउट। कुर्र में भी अभी देखें क्या हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये रिकंसिलिएशन हो जाए तो ये जो शहादतों का किस्सा चल रहा है, हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो, ये रुक जाएगी? जबरदस्त सवाल। मैं ये समझता हूं जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अमन होगा, स्टेबिलिटी होगी, ये अफरा तफरी खत्म होगी, ये मारधाड़ खत्म होगी, आप देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कम होगी इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान के दुश्मन को एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो मैंने सवाल किया है कि ये कहते हैं कि अगर ये सुलह हो जाए, आपस में इनकी बातचीत हो जाए तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। यूनाइटेड वी फाइट द टेररिस्ट। अमीर साहब, ये दहशतगर्दी जो है इसके पीछे ये लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप गलत ले। मैं कह रहा हूं जब मुल्क में नेशनल यूनिटी होगी तो फिर हम बेहतर इनका मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं मीर साहब इस पे? देखो जी, नेशनल यूनिटी की तो हम सारी बातें करते हैं, 47 से लगे हुए हैं। द क्वेश्चन इज नेशनल यूनिटी हमारे अंदर नहीं आएगी, इसीलिए कायद आजम ने आपके पास छोड़ा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तीनों में हम मार खा रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि आप यूनिटी, आपके पास एक ही बॉन्डिंग फोर्स है जो कि सब बात करते हैं, उसको एक्नॉलेज पब्लिकली नहीं करते, लेकिन ड्राइंग रूम्स के अंदर, घरों के अंदर सब एक्नॉलेज करते हैं। फोर्स एक ही है, सिंपल एज दैट। वो सबको पता है कौन सी है, और मैं आपको बताता हूँ वो है आर्मी। सिंपल एज दैट। मुनाफिकत क्या करनी। द क्वेश्चन इज कि आप अपना रोल सही कर लो, आप अपने डायस्पोरा को ठीक कर लो, फौज का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फौज ने उन्होंने अपनी आर्मी चलानी है, और अगर आप अपने जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसको आप गिरा दोगे, हमारी फौज कैसे चलेगी यार? मुझे बता दें आप। ठीक बात। मेरे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। बातें तो उन्होंने सारी, चाहे डाइवर्स हैं, मुख्तलिफ भी हैं, बुनियादी तौर पर ठीक है। यानी कि अगर इख्तलाफ भी पाया जाता है तो बात मुझे तो हर तरह की ठीक लगती है। ठीक है, यही हमारा मसला है। सही है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां यानी एक कन्फ्लिक्टिंग बातें भी दुरुस्त नजर आती हैं। ठीक है, आप उधर खड़े हो जाएं, उधर खड़े हो जाएं, वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, और ठीक होता है। हलीमा खान भी ठीक है, बुशरा बीवी भी ठीक है, गंडापुर भी ठीक है, और फैसल वाडा ठीक है, सारी दुनिया ठीक है। क्या पाकिस्तान ही गलत है? कुछ बात समझ आने वाली नहीं है मेरा ख्याल में। आपको शायद वक्फा लेना होगा, कुछ लगता है मुझे। जी बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के आगे दोबारा बात करेंगे। और जो हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, PJ मीर साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फरूक हमीद साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और आकर मीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे एक बार फिर से बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर की।
بشرا بی بی کا جو بیان میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جب میں ڈی چوک میں موجود تھی 12:30 تک میں وہاں پر رہی اور سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، جس پہ علی امین جو گنڈا پور ہے ان کا جو کاؤنٹر بیان ہے وہ سامنے آتا ہے، جس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں تو وہاں پر موجود تھا، اگر کسی اور کے بارے میں بات کی ہے تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بشرا بی بی نے بیان دیا، علی امین گنڈا پور نے ان کا جواب دیا، وہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی میر صاحب، بشرا بی بی نے تو کنٹروورشل کر دیا علی امین گنڈا پور کو بھی، اور علی امین گنڈا پور نے بھی آگے تردید کر دی۔ خبریں آئی ہیں کہ عمران نے غالباً میسج دیا ہے کہ آپ پولیٹیکل بیانات نہ دیں۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی بیانات پہلے بھی کہا گیا تھا کہ نہ پولیٹیکل معاملات میں آئیں، اس کے بعد یہ سارا مارچ والا سارا سین اب اتنا بڑا سعودی عرب کے بارے میں بیان دے دیا، اس کے بعد تو زبانیں ہی بند ہو گئی تھی، عمران بھی نہیں بولے، کوئی اور بھی نہیں بولا، یعنی کہ وہ تو ایک ایسی بات تھی کہ عجیب و غریب بات تھی، پاکستان کا فورن ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا، سناٹے میں آ گیا تھا۔ تو اب بھی وہ یہ بیان دینا کہ میں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی، اور یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ساتھ یہ بھی کہنا چھوڑ کے چلے گئے، یہ کیسی قائد ہیں آپ کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ کے ورکر، اور وہاں کوئی نہیں تھا، اور گاڑیاں آئی تھیں، گاڑیاں اس لیے آئی تھیں کہ وہ ڈی چوک خالی کرانا تھا، تو اس کا مطلب آپ ڈی چوک پہ نہیں تھی، صحیح ہے، کہیں اور رکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ کچھ صورتحال کو خراب کرتے ہیں۔ ادھر علیمہ خان جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ وابدہ نے کہا تھا کہ عمران سے صرف اس کے بیٹے اور سر علیمہ خان کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کی جو 24 نومبر والی جو کال تھی اس دوران جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو سعودی عرب والے بیان کی آپ نے بات کی، اس بیان کے بعد بشرا بی بی کافی نقصان پہنچا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، قیادت خود پریشان نظر آ رہی ہے ان باتوں کے اوپر، ایسا نہیں لگ رہا؟ بشرا بی بی یا تو پولیٹیشین ہے نہیں یا وہ کسی ایجنڈے پر ہے، اب مجھے نہیں پتا کیا کون سی بات ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ایجنڈے پر ہیں، اور لیکن یہ کہتے ہوئے بھی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ وہ سیاست بالکل جانتی نہیں، علبے نہیں جانتی، یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یا ان کا یہ کہنا کہ سعودی عرب والا بیان دینا کہ ننگے پاؤں، یہ کوئی سیاستدان اس طرح کے بیان دیا نہیں کرتا، تو پتہ نہیں وہ اس کے بعد کیا صورتحال اختیار کرتی ہیں حالات۔ اچھا، علیمہ خان کے بارے میں کافی پازیٹیو چیزیں تھیں کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ساتھ سنسیئر ہیں اور پارٹی کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں اور بڑے معاملات بہتر طریقے سے چل رہے تھے، لیکن ابھی جو علیمہ خان کا ایک بیان آیا تھا سنجانی والا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، برسٹر گور کی تردید آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں علیمہ خان، وہ سنتے ہیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ جی میر صاحب، جو باتیں بشرا بی بی کر رہی ہیں تقریباً اسی لائن میں علیمہ خان بھی اب آ گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جذباتی بیان ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ بہن کی محبت ہے اپنے بھائی کے ساتھ، صحیح ہے، بلکہ اکلوتے بھائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، علیمہ خان کئی معاملوں میں ان کے خاصے قریب رہی ہے، ٹھیک ہے، باہر ان کے کچھ معاملات پر طے بھی کرتی رہی، حالانکہ ان کی جو بڑی بہن ہے یونو میں جو ہے وہ تو عمران کی بہت کی باتوں کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ یہ علیمہ خان پہ الزام بھی لگا کہ سلائی مشینوں سے پیسے کما کے عمران کے نام پہ باہر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ساری بات کر رہی ہیں اس کو میں زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کی محبت میں کہہ رہی ہیں، بھائی کی محبت کہ وہ حکومت نے دیکھا لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ارے عمران کو چھوڑ دو 20 دن کے اندر چھوڑ دیں گے۔ یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ ان کا پیغام بھیجا تھا جیل میں، پتہ کرو کہاں بھیجا تھا یار، اگر بھیجا تھا تو بیوقوف بنایا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں سوائے اس کے کہ میں اس کو اس بارے میں یہ کہوں کہ یہ ایک بہن کی اپنے بھائی سے محبت کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر سے بات کر لیتے ہیں کہ پی جے میر صاحب اور جو بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بار بار مذاکرات کی بات کر رہے تھے، اور پی جے میر صاحب اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، بیک گراؤنڈ پہ کچھ نہیں چل رہا، لیکن جو بریگیڈیئر صاحب ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ اگر فیصل وابڈہ کی بات دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے اور جو باقی تمام جو باتیں کی ہیں، لیکن جو حامد رضا صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے حکومت سے بات کی تھی کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دو، اگر آپ بات کر سکتے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ اس چیز سے انکاری ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو یہ تمام اگر معاملات کو جوڑا جائے تو کیا آپ کے تجزیے کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے بارے میں وہی بات درست ہے کہ یہ نہیں ہو رہی؟ اس کے بارے میں وہی بات درست ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو چکی ہے اور اس سے وہ مزید تیز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پارٹی کو وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے، حکومت
کے اندر وہ عناصر جسے اسٹیبلشمنٹ ہم کہہ رہے ہیں، جو حکومت سے ہٹ کے ہم گن رہے ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دے دے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ صرف یہ ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان بالکل جھک جائے. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو اپنی ساری politics کمائی جو ہے اب سیاست ہے وہ تک ختم کر رہے ہیں. وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے جو لوگوں میں عزت ہے، اس کی جو شہرت ہے، وہ اس کے بیانیے کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. جیسے نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے تھی. ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے. کل وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی اس کو اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اب کرتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیانی سے پھر نہیں بھی پھرتے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ کیا کس چکر میں ڈال رکھا ہے اب تو ہمیں کس مشکل میں ڈال رکھا ہے، کس الجھن میں ڈال رکھا ہے. اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تاریخ کا ایک ایسی اسٹڈی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اس کو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اسٹڈی کرتا رہے گا اور اپنے اپنے نتائج نکالتا رہے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک جو جب واقعات گزر جاتے ہیں تو ہم واقعات کو اپنے حوالے سے اس کا انالیسس کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ یوں ہونا ہے، یا یہ اس لیے ہوا ہے، اس کی یہ وجہ ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن عمران مشکل میں ہے، پی ٹی آئی مشکل میں ہے، اور اس کے وہ جو ساتھی ہیں عمران کے وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے کیا کرنا ہے. ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کا نام عمران خان ہے، اور وہ اس ہتھیار کو ایک کسی بندوق کی طرح، کسی کلاشنکوف کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہوا نہیں کرتا. اور بیچارے عمران کو انہوں نے بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور نام عمران کا لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کون کون ہے جو اس ساری صورتحال کو خراب کرنے کو ذمہ دار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران مشکل میں لگ رہا ہے، لیکن اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ حکومت کے ساتھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. فیصل واڈا ایکٹیو ہو کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں، سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ایم کیو ایم آج ان کے ساتھ کھڑی تھی فیصل واڈا کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مارچ کروں گا، اور وہ بھی حکومت کے خلاف نظر آ رہے ہیں. شاہد کاکان عباسی بھی یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں گولیاں چلی ہیں، حکومت کو معافی مانگنا چاہیے. تو اس سارے سنیریو کو دیکھیں تو اس میں تو حکومت اور اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون مشکل میں نظر آ رہی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ مشکل نظر آئے گی تو وہ جاتے جاتے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ مشکل میں ڈال دے گی. ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس مشکل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. ڈال دے گی بڑا یہ نہیں کہ وہ کچھ ایسا کام کرے گی جس سے وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ نون کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہو تو ایک نئی کرائسس، ایک نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس کو فیس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چارم نہیں ہے. کیوں کرے وہ؟ اچھا بھلا معاملہ چل رہا ہے، اچھی بھلی حکومت چل رہی ہے، اچھی بھلی ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں، ان کے اکارڈنگ ٹو ان کی وشز معاملات چل رہے ہیں، اور اچھی بھلی ہو سکتا ہے نون لیگ کی بات مانی جا رہی ہو، پیپلز پارٹی کی بات نہ مانی جا رہی ہو، تو حکومت جب اتحاد کے ساتھ چلے گی نہیں تو مشکلات تو دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کہے گی، اور اس کے بدلے میں ان کو جو چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ دے دیتی ہے. یہ معمولی بات نہیں، چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ انہیں 2 صوبوں میں گورنری دے دی گئی ہے، تیسرے صوبے کی خام خواہ کی حکومت دے دی گئی ہے، یا یہ کہ بہت سی چیزوں میں بہت سی پوسٹیں، بہت سے اہم عہدوں کی پوسٹیں جو ہیں وہ ان کو سونپ دی گئی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اتنا کچھ مانگتی ہے، عہدے سونپ دیے کیے، تمام چیزیں سونپ دی گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو کہا جائے گا وہی کریں گے، لیکن جو زرداری صاحب کی خواہش ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی، وہ چیز تو پھر سامنے نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ چھوڑ دیں. وہ تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لے سکتا. یہ بھی انہی نے کہا تھا. پی ڈی ایم میں فون پر گفتگو کال کرتے ہوئے انہوں نے پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہا تھا. اب اگر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے تو یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جسے انہونی کہا جائے. محمد صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ تو ہر جالیہ کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے ان کا لیڈر، ان کا چیئرمین جو ہے جلدی وزیر اعظم بن جائے. خواہش تو سب کی ہے. افواہیں تو یہ اٹھ رہی ہیں کہ ماحول بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے. ماحول بنایا جانے کا مطلب تھوڑا کہ وہ بن گیا ہے. وہ کئی بار بلاول اس طرح چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ وزیر اعظم وہ ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں. تو ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے، یہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے فوری طور پر بلاول وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آتے. فوری طور پر بلاول وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، میر صاحب کا یہ ورڈک ہے کہ فوری طور پر جو بلاول ہے، ورڈک نہیں ہے میری، ایسے یہ آپ کی رائے بھی نہیں میں کہہ سکتا، ایسے میری یعنی کہ ایک فیلنگ ہے. ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم بنتا نظر نہیں آ رہا. لیکن دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت
तमाम जो सिनेरियो देखें तो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है वो भी खसूसी तौर पर मुश्किल में नज़र आ रही है, इमरान खान भी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्तों में कौन सी जमात है जो ज़्यादा मुश्किल में जाती है और किसके लिए जो मामला हल होते हैं, क्या मुज़ाकरात जिसकी हवा उड़ाई जा रही है, मुज़ाकरात के जो रास्ते वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, पाकिस्तान का जो मंजरनामा है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तमाम जो सवालात हैं अभी भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।